رمضان المبارک کا مہینہ مومنین کے لیے ایک سالانہ ورکشاپ کی مانند ہے۔ آج کے موسٹ ماڈرن سائنٹیفک دور میں پروفیشنل لوگ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے، اپنے پروفیشنل نالج میں ترقی کے لیے اور اپنے لوگوں کی ترقی کے لیے سالانہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے 1450 سال پہلے یہ تصور پیش کر دیا تھا کہ اے ایمان والو، تمہیں بھی اپنے جذبات اور کیفیات کو مینٹین کرنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے ایسا مہینہ عطا فرماتے ہیں کہ روحانی طور پر اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے جس مہینے میں تم قرآن کریم کو ابتدا سے لے کر آخر تک نئے سرے سے تم سنو گے اور قرآنی تعلیمات کو نئے سرے سے پڑھو گے اور سنو گے، جذبوں کی سچائی کے ساتھ اس پر عمل کرنے کا ارادہ کرو گے، تو رمضان المبارک کا ایسا مہینہ جس کی عظمت، جس کی قدر و منزلت ایمان والے جانتے ہیں، قدر شناس لوگ جانتے ہیں۔ ابن الفضل ایک مشہور تابعی ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے ہاں رمضان المبارک کا اتنا اہتمام ہوا کرتا تھا کہ ہم لوگ رمضان المبارک سے 6 ماہ قبل رمضان کے لیے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے، اور فرماتے تھے کہ جب رمضان گزر جاتا تھا تو پھر 6 مہینے تک ہم یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہم سے رمضان المبارک کو قبول فرما لیجیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان المبارک پورے سال کا قلب ہے، اگر یہ درست رہا تو پورا سال درست رہا۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مکتوبات میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا، برکتوں کا اتنا نزول ہوتا ہے کہ بقیہ پورے سال کی برکتوں کو رمضان کی برکتوں کے ساتھ وہ نسبت بھی نہیں جو قطرے کو سمندر کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ اس قدر رمضان میں اللہ کی برکتیں اترتی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں جہنم سے جہنمیوں کو بری فرماتے ہیں، اور رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں مومن کی کوئی نہ کوئی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو باب الریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اس دروازے سے روزے دار ہی داخل ہوں گے، کوئی دوسرا داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہے؟ اس دروازے سے کوئی دوسرا داخل نہیں ہوگا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور اس میں کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے جو لوگ اس دروازے سے داخل ہوں گے روزے دار، تو فرشتے ان کو یہ آیت پڑھ کر سنایا کریں گے کہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اپنے ان اعمال کے صلے میں مزے سے کھاؤ پیو جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے تھے۔ مقصد یہ کہ رمضان المبارک میں
تم دن کو بھوکے اور پیاسے رہے، اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے آج اس باب الریان سے داخل ہو جاؤ، اللہ کریم تمہیں اپنی نعمتیں کھلائے گا۔ دنیا میں تو تم بھوکے پیاسے رہے، مگر آج جنت میں اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنے لطف سے ایسی نعمتیں کھلائے گا جس کا تم دنیا میں تصور نہیں کر سکتے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کا سیزن ہوتا ہے، تو سیزن میں لوگ خوب محنت کرتے ہیں، پہلے سے بھی ہارڈ ورکنگ کرتے ہیں، پہلے سے زیادہ مشقت اٹھاتے ہیں اپنے سیزن میں اور خوب کمائی کرتے ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ تو نیکیوں کا سیزن ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خوب اس میں نیکیاں کمانے والے بن جائیں، خوب اس میں ہم اللہ رب العزت کی رحمتوں کو سمیٹنے والے بن جائیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا کہ وہ بندہ بدبخت ہے کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور وہ اپنی بخشش اپنے رب سے نہ کروا سکے، وہ بندہ بدبخت ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان میں خوب نیکیاں کمانے والے بن جائیں، دن کے اوقات میں، رات کے اوقات میں، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ فرمایا کہ روزے دار کے لیے ہر روز جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، جس طرح دنیا کے اندر جب کوئی ملک کا سربراہ کسی ملک کے اندر انٹر ہوتا ہے، داخل ہوتا ہے، تو اس بطور اعزاز کے لیے ریڈ کارپٹ وہ بچھا دیا جاتا ہے، اس کا اعزاز کیا جاتا ہے، پھولوں کے گلدستے اور تحفے پیش کیے جاتے ہیں۔ اور روزے دار کے اعزاز کے لیے فرمایا کہ ہر روز جنت کو خوشبوؤں کی دھنی دی جاتی ہے، وہ جنت جو پہلے سے خوشبوؤں سے معطر ہے، لیکن روزہ دار کے لیے خاص طور پر خوشبو کی دھنی دی جاتی ہے، آراستہ کیا جاتا ہے روزے دار کے اعزاز کے لیے۔ اور فرمایا کہ روزے دار کے اعزاز کے لیے فرشتے افطاری کے وقت مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور دریا میں مچھلیاں اس روزے دار کے لیے دعا کرتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کو، اور ایسی مخلوق کو جو گناہوں سے پاک ہے، معصوم مخلوق کو اس کام پہ لگا دیا کہ تم روزے دار کے لیے دعائیں کرو۔ رمضان المبارک میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، یہ بھی روزے دار کے اعزاز کے لیے۔ جب کوئی معزز آدمی، کوئی بڑا آدمی کسی جگہ پر آتا ہو تو پولیس والے وہاں پر ہائی الرٹ ہو جاتے ہیں، اور اس علاقے کے جو چور ہوتے ہیں، لٹیرے ہوتے ہیں، ڈاکو ہوتے ہیں، بدماش بدقماش ہوتے ہیں، ان کو گرفتار کر دیا جاتا ہے کہ بھائی معزز آدمی آ رہا ہے۔ تو رمضان المبارک میں اس اعزاز میں شیاطین کو، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے کہ مومن کی عبادت میں خلل واقع نہ ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ مومن اگر خود شیاطین کے کام شروع کر لے اور نیکیاں چھوڑ دے، یہ الگ مسئلہ ہے، مگر اللہ رب العزت تو اعزاز فرماتے ہیں ان مومنین کا جو روزے رکھتے ہیں۔ اور فرمایا کہ رمضان المبارک میں یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں نیکیوں کی سیل لگتی ہے۔ دنیا میں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ سیل لگتی ہے، تو سیل میں چیزیں، جو مہنگی چیزیں ہوں وہ سستے داموں مل جاتی ہیں سیل میں، کہ بھائی آ جاؤ اور سیل لگا ہوا ہے، خوب لوٹ لو۔
100 روپے کی چیز 60 روپے پہ، 80 روپے کی چیز 40 روپے پہ، آ جاؤ بھائی لوٹ لو۔ جب بازاریں سجتی ہیں تو پھر ہماری مائیں بہنیں ماشاءاللہ پھر وہ کیسے لوٹتی ہیں، خوب لوٹتی ہیں۔ تو اللہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ نیکیوں کا سیزن ہے رمضان المبارک، اور آ جاؤ نیکیاں لوٹ لو۔ تو پھر لوٹنے والے لوٹتے ہیں، خوب نیکیاں کماتے ہیں پھر۔ اور اللہ بھی کیسے فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ جو سیل لگا رہے ہو تمہارے ساتھ یہ بات سجتی ہی نہیں ہے، یہ بات تو میرے ساتھ سجتی ہے، آ جاؤ 70 روپے کی چیز 1 روپے پہ لے لو، سیل لگی ہوئی ہے۔ غیر رمضان المبارک میں اگر کوئی نفل پڑھتا ہے تو اس کو صرف ثواب نفل کا دیا جاتا ہے، مگر رمضان المبارک میں فرمایا کہ کوئی نفل پڑھتا ہے اس کو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، نفل کا درجہ فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ ثواب کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے نفل تو نفل ہی ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ نفل فرض کے برابر ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی نفل ادا نہ کرے تو جیسے فرض کو ادا نہ کرنے کا عذاب ہے، وبال ہے، ایسے عذاب ملے گا نہیں، بلکہ اللہ کی رحمت جوش میں آئی ہے، اللہ نوازنا چاہتے ہیں۔ نفل پہ جتنا ملتا ہے اللہ فرض، نفل پہ فرض جتنا ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ فرض کا درجہ اللہ کریم 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ غیر رمضان میں اگر کوئی بندہ گھر سے نکل کر مسجد میں آتا ہے، با جماعت نماز ادا کرتا ہے، 27 درجے کا ثواب اسے حاصل ہوتا ہے، 27 درجے کا ثواب اسے ملتا ہے۔ غیر رمضان کی بات ہے۔ اور کوئی ایسا بندہ جس نے گھر سے وضو کیا اور پھر وہ مسجد میں آیا، با جماعت نماز اس نے ادا کر لی، اللہ کریم اسے 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو غیر رمضان کی بات ہو رہی۔ جو بندہ رمضان المبارک میں گھر سے نکلتا ہے، وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے، مسجد میں آتا ہے تو 50 نمازوں کا کو 70 نمازوں کے ساتھ ضرب لگا دو، 50 کو جب 70 کے ساتھ ضرب لگا دیا جائے تو جو بندہ با جماعت نماز ادا کر لیتا ہے 3500 نمازوں کا ثواب اسے حاصل ہوتا ہے۔ ایک نماز پر کتنا ثواب ملتا ہے جی؟ 3500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالی نوازتے ہیں۔ لوٹے گا جو قدر شناس ہوگا، لوٹ لے گا، حاصل کر لے گا نیکیاں، جس کو اس کی اہمیت اور قدر و منزلت کا اندازہ ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے رمضان المبارک کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے، اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جو بندہ ایمان کے ساتھ ہو، شرط یہ ہے کہ مومن ہو، ایماندار ہو، اور پھر ثواب کی نیت بھی ہو، تب اللہ تبارک و تعالی اسے نوازیں گے، اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ایسا بندہ کہ جس کے نیت میں فتور ہو، نیت میں کھوٹ ہو، اور وہ احکام شریعت کو بوجھ سمجھ کر روزہ رکھ رہا ہو، روزے کو بوجھ سمجھ کے رکھتا ہو، وہ اس اجر سے خالی ہوگا، اسے ثواب نہیں ملے گا۔ اور ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ 4 قسم کے لوگ تو ایسے ہیں کہ جو ایمان سے ہی محروم ہو جاتے ہیں۔
جن سے کہ ایمان چھین لیا جاتا ہے موت سے پہلے۔ فرمایا کہ ایک وہ بندہ جو والدین کا نافرمان ہو۔ والدین کا نافرمان، یہ تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ رمضان میں اس کی جو رمضان کی برکتیں ہیں وہ اسے نہیں ملتی، اور رمضان میں بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارے مشائخ نے کہا کہ ایسا بندہ کہ جو والدین کا نافرمان ہو، وہ تو موت سے پہلے ایمان بھی اس سے چھن جاتا ہے، کافر ہو کے مرتا ہے۔ اور دوسری بات فرمائی کہ ایسا بندہ کہ جو ظلم میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے، دھڑلے سے مظلوموں پہ ہاتھ اٹھائے، ایسا بندہ موت سے پہلے ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا بندہ وہ کہ جو علماء کی توہین کرے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، حدیث میں آتا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ہمارے نبی آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اب جو نبیوں والا سلسلہ ہے، جو نبیوں والا کام ہے، وہ علماء کے سپرد ہے، وہ علماء کرتے ہیں۔ تو علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو جو بندہ علماء کی ہتک کرے گا، علماء کی توہین کرے گا، وہ ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ اور کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایسا بندہ جو علماء کی توہین کرتا ہے، جب قبر میں اسے ڈال دیا جاتا ہے تو اس کا چہرے کا رخ وہ قبلے سے پھر جاتا ہے۔ اور ایسا بھی لکھا ہے کہ اس کی شکل خنزیر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں علماء کی ناقدری سے محفوظ فرمائے۔ اور چوتھی بات فرمائی کہ جو بندہ احکام شریعت کو بوجھ سمجھے، شریعت کے احکام کو بوجھ سمجھے کہ روزہ اتنے روزے ہیں، اب کیسے ادا کریں گے، اس طرح کے کلمات کہے، بار بار نماز پڑھنی ہے، بوجھ سمجھ کر نماز پڑھے، بوجھ سمجھ کر روزہ رکھے، بوجھ سمجھ کر نیک اعمال کرے، تو احکام شریعت کو جو بندہ بوجھ سمجھے، فرمایا کہ مرنے سے پہلے ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، ایمان چھن جاتا ہے۔ کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو روحانی قوت سے رکھے، ثواب کی نیت سے رکھے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں اور میرا مالک دیکھ رہا ہے، میں اپنے مالک کی رضا کے لیے رکھ رہا ہوں، غیبت سے بھی اپنے آپ کو بچا رہا ہوں، حسد سے بھی بچا رہا ہوں، ظلم سے بھی بچا رہا ہوں، تکبر سے بھی اپنے آپ کو بچا رہا ہوں، عجب سے بھی اپنے آپ کو بچا رہا ہوں، ہر قسم کے منکرات سے، بدگمانی سے، ٹوہ لگانے سے، ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہوں اور اپنے مالک کی رضا کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں۔ تو جو بندہ ایسے روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ تو یہ رمضان مبارک جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، یہ نیکیوں کا ایک سیزن ہے، اس میں خوب ہمیں نیکیاں کمانی چاہیے۔ اور ایک یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ نے ہمیں ایک 30 دنوں کا چیک بک دے دیا۔ جیسے دنیا میں کوئی بندہ کسی کو چیک بک دے دیتا ہے کہ بھائی اس میں لکھ لو، جتنی قیمت تمہیں چاہیے لکھ لو، اپنے مرضی سے لکھ لو۔ تو اللہ نے ہمیں 30 دنوں کے لیے 30 چیک دے دیے، بھائی لکھ لو نیکیاں جتنے لکھ سکتے ہو، اجر تو میں عطا فرماؤں گا۔ تو اگر ہم ان نیکیاں لکھنے میں، نیکیاں کمانے میں بخل سے کام لیں، غفلت سے کام لیں، تو اپنی ہی محرومی ہے، وگرنہ جو دینے والا ہے وہ تو خود پکار کر کہتا ہے کہ آؤ مجھ سے مغفرت مانگ لو، حل من مستغفر، آؤ مجھ سے بخشش طلب کر دو۔ کسی کو رزق کی تنگی ہے، رزق مانگنا چاہتا ہے، مصیبت سے نجات چاہتا ہے، پریشانی کے الجھن اور بھنور سے نکلنا چاہتا ہے، جو جو مسئلہ ہے کسی کا میرے دربار میں آ جائے، مانگنا اس کا کام ہے، عطا کرنا میرا کام ہے۔ اور رمضان تو خاص اللہ کی قربت کا مہینہ ہے، اس سے اللہ کی قربتیں ملتی ہیں۔ تو ہمیں خوب رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا چاہیے، خوب عبادت کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں جب تک سانس ہے
تو تب تک چانس ہے۔ جو اللہ نے ہماری سانسیں چلائی ہوئی ہیں ہمیں چاہیے کہ ان کو غنیمت سمجھیں، غنیمت سمجھ کر ہم اللہ رب العزت کی رحمتوں کو خوب لوٹنے والے بن جائیں، وگرنہ محرومی ہو جائے گی۔ کل کو پھر افسوس کے سوا ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، صرف کف افسوس ملتے رہیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ اس حالت میں فوت ہو جائے کہ اس کے پاس کوئی عمل نہ ہو، نہ روزہ ہو، نہ نماز ہو، نہ زکوٰۃ ہو، نہ حج ہو، نہ کوئی اور عمل ہو نیک، تو فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ کوئی بندہ دریا میں تو چلا جائے مگر اس کے پاس کشتی نہ ہو، اب اسے برباد ہونے اور ڈوبنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں، یعنی پھر تو اگر کشتی نہیں ہے تو ڈوب جائے گا۔ تو یہ ایسا ہی ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی نیک عمل نہ ہو اور وہ دنیا سے چلا جائے تو ڈوبنے کے سوا، ہلاک ہونے کے سوا، برباد ہونے کے سوا، شقاوت میں ڈوبنے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اور حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ وہ بندہ بڑا بدبخت ہے جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنے اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا دی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔